اندازہ کیجئے کہ ان بچیوں نے اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ذکر کرتی تو اس سے معلوم ہوتا کہ ان کے والدین ناراض ہیں. آج یہ بچے بھلے ہی مسلم بن کے سے سامنے آ رہی ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ میں ان سے زبردستی نہیں کراتا. تو بتائیے ایک شراب اور ایک دودھ ایک پیالے میں کیسے جمع ہو جائے گا؟ ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ مذاق بنا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین ان کو توحید پرستی کی تعلیم نہیں دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے دو مسلم اور ایک غیر مسلم تینوں کی شادی کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو یہ تصویر دکھا رہا ہوں، اس میں آپ کو ایک لڑکا نظر آ رہا ہے. یہ غیر مسلم ہے اور یہ لباس بھی وہی پہنا ہوا ہے جس کے لباس سے نظر آتا کہ یہ غیر مسلم ہے. اور یہ جو دو لڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مسلمان ہیں، جو کہ ایک کا نام ثنا ہے جو بڑی بیوی ہیں، اور دوسری کا نام جو کہ دوسری بیوی ہے. آپ پہلے چھوٹی سی یہ ان کی کلپ دیکھیں کہ اس میں یہ لڑکیاں اپنا انٹروڈکشن کرا رہی ہیں اور یہ لڑکا بھی اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو کیسے پٹایا اور کیسے ان سے شادی کی اور کس طرح سے یہ میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. آج میں آپ کے سامنے یہ تمام باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سے میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، 2-3 منٹ کی بات آپ سے میں عرض کروں گا، اس کو ضرور سن کے جائیے گا. پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے کے لیے آیا ہے ان دو مسلم اور ایک غیر مسلم لڑکے کی 2 شادیوں کا، کہ انہوں نے کس کو کیسے پٹایا ہے. سنیے اس ویڈیو کو. کیا کہیں گے ان لوگوں کو، کیا سندیش دیں گے کہ ہمار کیا ہے؟ ایک پین کلر لے لے ہاں رات میں پانی کے ساتھ میں ایک روزے ہوتے ہیں تو اتنی ایک چیز نہیں بنتی، 10 چیزیں لوگ اتنا سارا بنا دیں گی. افطاری بنتی ہے، اس کو افطاری کہتے ہیں. بہت ڈھیر ساری چیزیں بنتی ہیں. انہوں نے ورت بھی رکھا تھا ہم لوگ کے کروا چوتھ کا. والی جو ویڈیو آپ کی پڑی ہوئی ہے، یہ یہاں بیٹھی ہیں، آپ یہاں بیٹھے، معلوم کیا کمنٹ آیا ہے؟ کمنٹ یہ آیا ہے، ارے یہ کل فیک ہے، یہ ماں لگ رہی ہے بیٹا لگ رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی کمنٹ سے جو آتے ہیں الٹا سیدھا آتے ہیں، اس سے کچھ آپ کو دقت نہیں ہوتی ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا کہ اگر 1-2 لوگ یا 10 لوگ یا 200 لوگ اگر برا بولنے والے ہیں تو 2000 لوگ 20,000 لوگ اچھا بھی بولنے والے ہیں. ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں یہ مسلم یہ بھی لگ رہے ہیں، یہ بھی لگ رہے ہیں، لیکن درشک نہیں ایک دم ان کے گلے کے نیچے نہیں اتر رہا کہ واستو میں ایسا سمبھو ہے. کیا کہیں گے ان کے لیے؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے ترون گپتا اور میرا ہوم ٹاؤن ڈال لیں تو وہاں پہ نیوز کے آرٹیکل ہیں. جب ان کے ساتھ میں شادی ہو رہی تھی تو خود میڈیا والے تھے اس ٹائم پہ، تو انہوں نے بھی اس چیز کو کور کرا ہوا تھا. ان کے انسٹاگرام پہ جائیں گے تو ایسے 6-7 سال پرانی جب یہ کالج اور اسکول وغیرہ میں تھی تب کی فوٹو پڑی ہوئی ہیں. ثنا نام ہے آپ کا؟ نام ترون. آپ کا نام؟ سب سے پہلے ثبوت دکھاوا کہ یہ کیا ہے. یہ ترون ہے اور ان کے پیچھے دیکھیے لکھا ہوا ثنا. ثنا اس سائڈ کھڑی ہے اور فضا اس سائڈ کھڑی ہے. تو دیکھ لیجئے بھیا، اگر ابھی تک نہ وشواس ہوتا تو آپ وشواس کیلا کہ اپنے پیٹھیا پہ نام لکھوا لے باٹا، ثنا کے لکھوا لے باٹا، اور فضا ایک طرف ثنا ہے ایک طرف فضا. میں کرتی ہوں اسی پرکار کرتی ہیں. جی بالکل، ساری چیزیں کرتے ہیں. व्रत भी रहती हैं؟ ہاں، تو ان کے کروا چوتھ کا ورت بھی رہتا ہے. करवा चौथ का स्पेशल व्रत पत्नी का पति के लिए पति की लंबी उम्र के लिए होता है. और कौन सा मुस्लिम में कौन सा व्रत रहती है? مسلم میں ہم لوگ کے روزے ہوتے ہیں. روزہ رہتی ہیں؟ 30 روزے ہوتے ہیں، 30 رہتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی. علماء چیخ چیخ کر 1450 سال سے میرے اور آپ کے نبی نے بھی ان باتوں کو واضح کر دیا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر ہو. اسی طرح ایمان اور عقیدت توحید پرستی کے ساتھ غربت کی زندگی اس مالداری کی زندگی سے بہتر ہے جو توحید پرستی کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نہ ہو. تو اندازہ لگائیے آپ کہ آج ہم نے دنیا کو ہمیشہ ہمیش کی جگہ سمجھ کر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ لڑکا بتا رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے ان کو کیسے پٹایا. ایک کو اس نے کوچنگ سینٹر میں پٹایا، ٹیوشن والے سینٹر میں، اور ایک کو کمپیوٹر سینٹر میں پٹایا.
یعنی محبت پیار کیا، محبت کے جال میں پھنسایا. دوسری شادی کو یہ لوگ منع کرتے ہیں، لیکن اس بندے نے 2 شادیاں کی ہیں. اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنا ایک ہاتھ کسی کو دکھایا تھا جس میں اس نے مجھے 2 شادیوں کی بشارت دی تھی، جس کی وجہ سے میری 2 شادیاں ہوئیں. اب 2 شادیاں کس سے ہونی تھی یہ نہیں معلوم تھا. تو بہرحال یہ دونوں بچیاں مسلم گھرانے سے ہوں گی. ان کے والدین نے ان کو اچھی تعلیم دینے کے لیے اچھا کھلایا پلایا ہوگا، لیکن اچھی تعلیم دینے کے تعلق سے گھر سے باہر نکال دیا اور کمپیوٹر سکھانے کے لیے، انگلش اسپیکنگ سکھانے کے لیے ایسی جگہ ڈال دیا جہاں پر غیر مسلم لوگ یا غیر مذہبی لوگ یا مذہبی لوگ ہوں، لیکن وہ اس تعلق سے ایسے گندے ذہن کے، خبیث نسل ذہن کے لوگ ہوں جو ایسی نظروں سے اپنی مسلم بہنوں کو یا غیر مسلم بہنوں کو دیکھتے ہوں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ یہ درندے ہیں، مسلمان نہیں ہے یا انسان نہیں ہے، درندے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تمام انسانوں کو ایک بھائی بنایا ہے، بہنوں کے تعلق سے سب کو ایک بہن بھائی بنایا ہے. اب ہمیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا رشتہ، وہ ہماری بیوی کا رشتہ ہو گیا، لیکن جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا. جیسے ایک بہن سے کبھی بھی شوہر بیوی کا رشتہ نہیں بن سکتا، اسی طرح سے کسی غیر عورت سے بھی آپ جب تک نکاح نہ ہو جائے اس سے بیوی کا رشتہ نہیں بن سکتا. تو کیوں ہم اپنے بچوں کو ایسے کوچنگ سینٹر میں تعلیم کے نام پر، میرے عزیزو تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں اور ان پر ٹرسٹ بھروسہ کرتے ہیں؟ تو چلو کرنا چاہیے بھروسہ، لیکن اندھا بن کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور آج کے دور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی اپنے بچوں پہ بھروسہ مت کرو. آج کا دور وہ ہے کہ بھروسہ کرنے کا نہیں ہے. اگر آپ نے بھروسہ کر لیا، آپ کے بچے بربادی کی طرف جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے جو ہے کسٹڈی سے نکل جائیں گے اور آپ کا بھروسہ توڑ دیں گے. آپ کو ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیں گے کہ آپ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے. اندازہ کیجئے کہ ان بچیوں نے اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ذکر کرتی تو اس سے معلوم ہوتا کہ ان کے والدین ناراض ہیں. آج یہ بچے بھلے ہی مسلم بن کے سے سامنے آ رہی ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ میں ان سے زبردستی نہیں کراتا، لیکن یہ پوجا پاٹ میں، فلاں میں، اس میں سارے تیوہاروں کے اندر پوجا پاٹ میں شریک ہوتی ہیں اور اچھی طرح شریک ہوتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں. تو بتائیے ایک شراب اور ایک دودھ ایک پیالے میں کیسے جمع ہو جائے گا؟ ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ مذاق بنا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کو توحید پرستی کی تعلیم نہیں دی، حقیقتاً اسلام نہیں سکھایا. آج ضرورت ہے اس بات کی. ہماری قوم جو شادیوں پر کروڑوں اربوں خربوں روپیہ خرچ کر رہی ہے، یعنی پوری ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک فرد اگر 20 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ یا 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، جو کہ شادی بہت آسانی اور سستے میں ہو جاتی ہے. ایک بیٹی کا باپ ایک بیٹے کا باپ یہ کہہ دے کہ بھائی ہم نے اپنے بیٹے کو آپ کی بیٹی کے لیے پسند کر رکھا ہے، آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کو پسند کر لیں، ہمارے بیٹے کو. تو اس طرح سے وہ کفیل بن جائیں دونوں، آپ کی بچی کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، گھر جائیں اور ان کی رخصتی کر دیں. اب رسماً سنت کو زندہ کرنے کے لیے 2 گواہ ہو جائیں اور سنت کے تعلق سے جو ہے نکاح ہو جائے، تو اس میں آپ کو اور جو ہے اجر و ثواب و سنت کے انوارات آپ کو جو ہے شامل حال ہو جائیں گے. لیکن رشتہ اور شادی اتنا مشکل بنا دینا کہ آج بچیاں غیر مذہبوں میں جا رہی ہیں، اور وہ اتنا لیٹ شادیاں کرنا کہ وہ اپنے آپ جو ہے اپنے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیں، اور ان کو یہ تمیز نہ ہو کہ ہمیں رشتہ کہاں تلاش کرنا چاہیے، ہمارا لڑکا ہمارا جو ہے شوہر کیسا ہونا چاہیے، اتنی بھی تمیز نہ ہو. تو اندازہ لگائیے ہمارا سماج، ہماری سماج کی بچیاں بہنیں کہاں جا رہی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو بھی اسلامی تعلیم سب سے پہلے دینے کی ضرورت ہے، اور بچیوں کو بھی دین و مذہب کی تعلیم دینے کی سب سے پہلا ہمارا جو فریضہ ہے، والدین کا فریضہ ہے. اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، آج کے دور کے تعلیمی نظام کے خلاف ہے. ورنہ آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ اقرا، پڑھیے. کیا پڑھیے؟ تمام علوم کو حاصل کیجیے، تمام علوم آپ پڑھیے. لیکن اس میں اختیاری یہ آپ کو نہیں دی جائے گی کہ آپ اللہ کے لائن سے ہٹ جائیں، توحید پرستی سے ہٹ جائیں. ہر تعلیم سیکھیے، ہر لینگویج سیکھیے، ہر فن حاصل کیجیے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر.
مذہب اسلام کے دائرے میں رہ کر، سنت نبوی کے دائرے میں رہ کر آپ کام کرتے رہیں تو آپ کو یہ تعلیم کل قیامت کے دن جنت میں لے کے جائے گی. لیکن تعلیم کے نام پر ایسا ہوا بنا دینا، ایسا پروپیگنڈا جو ہے چالو کر دینا کہ آج ہمارے بچے بچیاں تعلیم کے نام پر جو ہے مذہب اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، کیا آپ نے زندگی گزاری غیر مذہبی میں. شیطان بھی خوش، رحمان بھی خوش، یہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں اور نکوکاری کی زندگی گزارنے والے مرد اور نکوکاری کی زندگی گزارنے والی عورتیں برابر نہیں ہو سکتی، بالکل برابر نہیں ہو سکتی. اسی لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کی بہترین تربیت کریں، مذہب اسلام کے اندر رہ کر تربیت کریں. آج آن لائن کا سسٹم ہے، آن لائن تعلیم دلائی اپنے بچوں کو، اپنے سامنے بیٹھا کر تمام ان کے جو ہیں جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں ان کو سامنے رکھ کر، تمام جتنی بھی پھنسانے والے جال ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو تمام تعلیمات دلائیے. آج بچے IPS اور تمام ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں. نیٹ کی آپ جو ہے ڈگری آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں. ایسے ایسے چینلز ہیں، ایسے جو ہے گروپ چل رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے اپنے بچوں کو پڑھائیے. لیکن گھر سے باہر نکالنا جوان بچی کو اور بغیر اپنی کسٹڈی کے، اپنے یعنی بغیر اس کو جو ہے اس پر نگرانی کیے ہوئے اس پر بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دینا باہر کہ وہ جائے جہاں بھی جائے، ہمیں سے کوئی مطلب ٹائم پہ گھر پر آنی چاہیے. ٹائم پہ وہ بے شک گھر پہ آئے گی، لیکن میرے عزیزو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تو پاک دامن جا رہی ہے. جب گھر میں داخل ہو رہی ہے تو کیا وہ پاک دامن رہی یا نہیں رہی؟ اس پر میرے بھائیوں اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئیں. اس سے پہلے ہمیں آج ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. کسی کے غیر مذہبی اسلام کے علاوہ بھی ہم کسی کی بچی پر نظر نہ اٹھائیں. اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے بد نظری کا شکار نہ ہوں. کسی کی بہن کو، کسی کی بہو بیٹی کو ہم گندی نظر سے نہ دیکھیں. ان کے مذہب میں نہیں پڑھایا جا رہا یا وہ نہیں سمجھ رہے، وہ اپنے مذہب کو جانتے نہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن ہم تو جانتے ہیں نا، ہمیں تو معلوم ہے. تو اس لیے ہم اس سے ہوشیار رہیں اور چاق و چوبند رہیں. اپنی بچیوں کو جہنم سے بچائیں، اپنے بچوں کو جہنم سے بچائیں اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ان کو موقع بموقع ان کو گائیڈنس دیتے رہیں. اور اپنے گھروں میں لاسٹ میں ایک مشورہ اور دوں گا کہ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں. ایک وقت 5 یا 10 منٹ کی تعلیم روزانہ کیا کریں میرے بھائیوں. کسی بھی لینگویج میں کرتے ہوں، جانتے ہوں، اس لینگویج میں اپنے گھروں میں تعلیم کریں. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.